جیسا کہ بتایا گیا کہ ابھی جو ہے کچھ جگہوں پر نماز 8:15 بجے بھی ہو رہی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کا انتظار بھی کیا جائے۔ تو بیان سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ 4 مصرعے آپ کی سماعت کے حوالے کروں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ بیان شروع کر دیا جائے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے اور اس 4 مصرعوں کے اندر ایک حدیث کو پرونے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا، سماعت فرمائیں۔ کبھی چین و سکون سے کو نہ حاصل ہونے والا ہے، کبھی چین و سکون سے کو نہ حاصل ہونے والا ہے، گناہوں کی طرف جو شخص مائل ہونے والا ہے، گناہوں کی طرف جو شخص مائل ہونے والا ہے، جہاں میں جب زناکاری فحاشی عام ہو جائے، جہاں میں جب زناکاری فحاشی عام ہو جائے، سمجھ لینا خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے، سمجھ لینا خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے، کبھی چین و سکون سے کو نہ حاصل ہونے والا ہے، گناہوں کی طرف جو شخص مائل ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد، قال تبارک وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال تبارک وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق اللہ العظیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم في موضوع آخر اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامہ شفیعا لاصحابہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، بڑا فضل اور بڑا اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو کچھ دین کی باتوں کو سننے اور سنانے کے لیے قبول فرمایا۔ بڑے ہی مبارکباد
کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دینی محفل کو سجانے کے لیے، اس کو منعقد کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں کی۔ ان کے اندر یہ جذبہ اور یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کچھ دین کی بات سنی اور سنائی جائے، اور اس جذبے کے ساتھ وہ اٹھے اور اس پروگرام کو منعقد کیا۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے عنوان سے یہ پروگرام منعقد ہوا، استقبال رمضان کے عنوان پر، اور شعبان کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان المبارک آنے والا، تو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہم کو نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک لے جا، رمضان المبارک ہماری زندگی کے اندر آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں تمام صحابہ کرام کو، تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پر ایک بہت ہی بابرکت شہر مبارک، وہ مہینہ جو تمام برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، تمام رحمتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، وہ مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور فرمائیں کہ اس مہینے کے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے؟ سوال یہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کو اٹھا کر تو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ یہ فرض تھا۔ تمام شریعتوں میں، تمام امتوں میں روزہ فرض رہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ تعداد میں فرق رہا ہے، لیکن تمام امتوں پر، تمام شریعت میں روزہ فرض رہا ہے۔ روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ روزے سے اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کیوں بھوکا اور کیوں پیاسا رکھنا چاہتا؟ اس کو ہماری بھوک سے اور ہماری پیاس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ بچنے کو، اللہ کی معصیت سے بچنے کا نام تقوی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، گمراہی سے، بدعمالی سے اور برائی سے بچنے کا نام تقوی ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، 3 مرتبہ اشارہ کیا سینے کی طرف۔ تقوی کا تعلق دل سے ہے کہ اس دل کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ایسا خوف پیدا ہو کہ وہ خوف انسان کو ہر اس کام سے روک دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ وہ خوف انسان کو ہر اس راستے سے بچا لے
جو اللہ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ خوف انسان کو ہر اس راستے پر چلا دے جس راستے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و انعام برستے ہیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے، جب انسان کے اندر کسی کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ اس سے وحشت کرتا ہے، اس سے بھاگتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف اس بات کا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بچہ ہے اپنی ماں سے جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے، اپنے باپ سے ڈرتا بھی ہے، تو وہ ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں ہماری ناراض نہ ہو جائے، ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ باپ ہمارا ناراض نہ ہو جائے۔ یہی خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف پیدا کرنے، تو اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان کو بچا لے جائے اللہ کی معصیت سے۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک کے اندر پورے مہینے یہ تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے انسان، اور روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر کیسے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ جب ایک انسان روزہ رکھ لیتا ہے اس کے بعد میں ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر تقویٰ کیسے پیدا کر رہا ہے؟ بھوک کی تڑپ ہے، پیاس کی شدت ہے، شدید گرمی ہے، پیاس سے تڑپ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، اور اس کے سامنے کھانے کی لذیذ ڈش موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اگر اس کا روزہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے، کھا لیں گے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو گیا، یہ ڈر پیدا ہو گیا، اب اس سے رک جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہونے کے بعد میں وہ تمام حلال چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد میں اب دیکھیں کہ تقویٰ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے، کہ انسان کا جب روزہ ہوتا ہے تو اس کے بعد میں وہ اپنی نظر کا بھی غلط استعمال کرنے سے بچتا ہے۔ فون کے اندر غلط چیزیں نہیں دیکھے گا، راستے میں جائے گا غیر محرم کے اوپر نظر نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر ہم روزے سے ہیں، اور پھر غلط چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بچتا ہے۔ یہ روزہ اس کو بچا رہا ہے، یہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان اپنی نظر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، انسان اپنی زبان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی ہم زبان